پہلی بات یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہونے چاہیے۔ جس طریقے سے لباس پردہ پوشی کرتا ہے، جسم کو چھپاتا ہے، اس طریقے سے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جو معاملات ہیں ان کو دوسروں لوگوں سے چھپانا ہے۔ دوسری بات کیا، لباس کیا کرتا ہے؟ لباس جو ہے وہ خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا باعث ہوں۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے رشتے کو ایک بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی روزوں کی فرضیت کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جب اس رکوع کو ہم پڑھتے ہیں تو بالکل یعنی جب یہ رکوع ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو بیچ میں اللہ تعالیٰ دعا کو اور اپنے آپ سے مانگنے کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب وہ میرے بندے مجھ سے آپ سے میرے بارے میں سوال پوچھیں تو آپ بتائیں کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا۔ پھر آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کو بیان کیا، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں کے اندر میاں بیوی کا جو ازدواجی تعلق ہوتا ہے اس کو جائز قرار دے دیا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک استعارہ بیان کیا۔ استعارہ کہتے ہیں یعنی ڈائریکٹلی ایک بات کو بیان نہ کیا جائے، بلکہ ایک اچھے پیرائے کے اندر اور ایک اچھے انداز میں بات کو بیان کیا جائے اور سمجھنے والا اس کو اچھے انداز میں سمجھ جائے۔ یعنی بعض باتیں ہوتی ہیں جو ڈائریکٹلی نہیں کی جاتی، اور ان کا ڈائریکٹلی کرنا مناسب بھی نہیں ہوتا، اور وہ شرم حیا اور اس کے بھی معنی ہوتی ہیں، اس کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے جو تعلق ہے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا، اس رشتے کو بیان کیا۔ اصل تو یہ رمضان کے احکام بیان ہو رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے جو کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ ہن لباس لکم، کہ وہ خواتین جو بیویاں ہیں تمہاری وہ تمہارا لباس ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ ناظرین، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا مثال دے کر کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ لباس کیا مطلب، یہ لباس اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے انسان کے لیے اور اس کو فرض قرار دیا ہے۔ مرد کا لباس سطر کیا ہے؟ وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، یعنی گھٹنوں تک مرد کا سطر چھپا ہوا ہونا فرض ہے۔ وہ کسی صورت میں بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا سوائے بیوی اور شوہر کے، اور یہ جو مجبوراً ڈاکٹر ہے یا کوئی میڈیکل کوئی ایشو ہو تو اس صورت میں۔ اس کے علاوہ کسی مرد کے سامنے، عورت کے سامنے بھی اس سطر کو ظاہر نہیں کرتی، تو اس کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، لباس کہتے ہیں چھپانے کو۔ لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے ذریعے سے آپ چھپاتے ہیں۔ ابلیس کو بھی ابلیس کیوں کہا جاتا ہے؟ تبلیس، لبس یلبس تبلیسا، ابلیس، کیونکہ وہ بھی کیا کرتا ہے؟ وہ حق کو چھپاتا ہے اور وہ پوشیدہ کر دیتا ہے، اس لیے اس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ یلبسون الحق بالباطل، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کیا کہا کہ یلبسون الحق بالباطل، کہ وہ حق کے اوپر باطل کا لباس پہنا دیتے ہیں، یعنی حق کو چھپا دیتے ہیں باطل کے اوپر۔ تو لباس کا مطلب کیا ہے؟ کہ چھپانا، پردہ کر دینا۔ آپ کا جسم جو ہے، جب آپ نے لباس پہنا آپ کا جسم جو ہے وہ چھپ گیا۔ یہ تو لباس کے لغوی معنی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لباس کے حقیقی معنی کیا ہے؟ کہ وہ کپڑا، وہ یا پوشاک جس کے ذریعے سے انسان اپنے جسم کو چھپاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ایک دوسرے مقام پر، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس، اے بنی آدم ہم نے لباس کو نازل فرمایا، قد انزلنا علیکم لباس، ہم نے لباس کو نازل کیا۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ لباس اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے
تو آتا ہے کہ جی حضرت حوا اور حضرت آدم کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو وہ ان کے جسم پہ لباس نہیں تھا، تو انہوں نے کس طریقے سے پردہ کیا، یعنی اللہ نے ان کی فطرت میں، طبیعت میں یہ بات ڈالی کہ تم نے اپنے جسم کو چھپانا ہے، تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ پتوں سے، بڑے بڑے پتوں سے اپنے جسم کو چھپا لیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ وہی اللہ تعالیٰ نے ہی لباس کو بھی نازل فرمایا، یہ تو ہر چیز اللہ کی نازل کردہ ہے، لیکن بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھا کر بھیجا ہے۔ اس کا مطلب وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، ہر وہ چیز جس سے انسان کی ضرورت متعلق ہے یا اس کو ضرورت ہے، اس کو بیان کر دیا کہ بھائی یہ تم نے اپنا لباس تمہارا کیسا، یعنی جسم کو تم نے چھپانا ہے، بے لباس نہیں رہنا، اور تم نے کھانا کیا ہے، طیب چیز کھانی ہے، غیر طیب چیز نہیں کھانی۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ بھی اللہ نے ودیت کیا ہے۔ پھر بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھا کر اس کی طبیعت میں اور اس کی فطرت میں ڈال کے بھیجا۔ حضرت آدم کو یہ ساری چیز سکھائی، وہ ابو البشر ہیں، تو جب ان کے علم ہے تو ان کی فطرت سے منتقل ہوتے ہوتے جینیٹکلی وہ ہم تک بھی پہنچ گیا، یعنی یہ موروثی طور پہ ہر انسان کے اندر اللہ نے فطری طور پہ یہ بات رکھی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق ہو، کوئی بھی کسی قوم کا رہنے والا ہو، کسی خطے کا رہنے والا ہو، اس کی عورت اور مرد کو پتہ ہے کہ بھائی ہم نے اپنے جسم کو چھپانا ہوتا ہے، لباس کو ظاہر نہیں کرنا ہوتا۔ تو اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، کوئی اچھی بات تو نہیں سمجھی جاتی۔ آج کل کے دور میں ایسا آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بے لباس ہونا فیشن ہو گیا، لیکن کہیں بھی مہذب معاشروں میں اس بات کو پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو لباس سے چھپا کر رکھے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس، اے بنی آدم ہم نے لباس کو نازل فرمایا ہے، اور لباس ہیں یواری سوآتکم وریشہ ولباس التقوی۔ اب اس کی تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقصد بتا دی ہے کہ لباس اتارنے کا مقصد کیا ہے، یعنی مقصد اس سے کیا کہ تم تین فوائد حاصل کرتے ہو۔ لباس ہیں یواری سوآتکم ریشہ ولباس التقوی، ایک تو کیا کہ وہ تمہاری یواری، وہ تمہارے جو ستر ہے، تمہاری جو عورت ہے، جو پوشیدہ اعضاء ہیں، ان کو وہ کیا کرتا ہے، چھپاتا ہے۔ جب انسان لباس پہن لیتا ہے ناظرین تو اس کا جسم چھپ جاتا ہے، اس کے جو اعضاء مخصوصہ ہیں جو وہ بھی چھپ جاتے ہیں، کہ مرد اور عورت کی جو شرمگاہیں ہیں وہ بھی چھپ جاتی ہیں، پورا جسم چھپ جاتا ہے، اسے لباس سے چھپا لیا جاتا ہے۔ تو ایک مقصد تو یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بھئی اس کے لیے اس سے تم جسم کو چھپاتے ہو، ٹھیک ہے۔ لباس یواری سوآتکم وریشہ، اور ریشہ کیا ہے کہ وہ خوبصورتی کا باعث بھی ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ لباس آپ پہنیں تو وہ اس کے اندر جو ہے خوبصورتی کو بھی شامل کر لیا۔ اللہ کہتا ہے کہ لباس خوبصورت ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو خوبصورت نہ ہو۔ بھئی جسم کو ڈھانپ لیا، اب ڈھانپا تو کسی چیز سے بھی جا سکتا ہے، وہ تو کوئی بھی لباس کسی طرح کا بھی، لیکن اس کے اندر خوبصورتی کا پہلو بھی ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص لباس پہنتا ہے اور اس کے اندر خوبصورتی کا پہلو بھی سامنے رکھا جاتا ہے تو کوئی عیب کی بات نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ تمہارے لیے اس میں لباس کو اتارا، اور اس میں تین چیزیں ہیں، تمہاری شرمگاہ، تمہارے جسم کو چھپائے، خوبصورتی والا ہو، لباس یواری سوآتکم وریشہ ولباس التقوی، اور تیسری چیز کیا بیان کی کہ لباس جو ہے وہ تقوی والا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ وہ متقیوں والا لباس پہننا چاہیے، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس سے آدمی گینگسٹر لگے، کوئی یعنی کوئی ایسا لباس پہن لے جس سے وہ بیہودہ لگے، کوئی عجیب قسم کی مخلوق لگے۔ تو تقوی والا لباس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، متقیوں والا لباس ہونا۔ اب وہ یہ دیکھ لیں گے بھائی اس زمانے میں متقی لوگ کیسا لباس پہنتے تھے، اس کے اندر وہ کیا ہو کہ اس کے اندر بھائی شرمگاہ کی چھپا ہوا ہو، اور اعضاء ظاہر نہ ہو رہے ہوں، اور خوبصورتی والا ہو، اور لوگ اس لباس والے شخص کو دیکھ کر سمجھیں کہ بھائی ایک جنٹلمن آدمی ہے، ایک شریف آدمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں بیان کی، تو لہذا اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ میاں بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ اب دیکھیں بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، تو اب یہ تین چیزیں ان میں بھی ہونی چاہیے، میاں بیوی میں بھی ہونی چاہیے۔ وہ کیا؟ سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ لباس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، پردہ پوشی ہوتی ہے نا، ستر چھپتا ہے، انسان کا جسم چھپتا ہے۔ تو بیوی جو ہے وہ
شوہر کی پردہ پوشی کرے گی اور شوہر بیوی کی، ایک دوسرے کے عیوب کو ظاہر نہیں کریں گے، اپنی پرائیویٹ لائف کو، اپنی ازدواجی لائف کو، اپنے کمرے کی زندگی کو ظاہر نہیں کریں گے۔ جیسے لباس کا کام کیا ہے کہ آپ کے اعضاء، آپ کے جسم کو چھپائے، وہ لباس جو آپ کا جسم نہیں چھپاتا تو وہ تو پھر لباس ہی نہیں ہے نا۔ وہ لباس کیا اپنا اس لباس کا تو پھر مقصد ہی فوت ہو گیا۔ بھئی اگر لباس کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے کہ آپ کے جسم کو چھپائے، اور جو لباس آپ کے جسم کو نہیں چھپا رہا وہ لباس تو نہیں رہا نا۔ پھر تو جو شوہر اپنی بیوی کی پردہ پوشی نہیں کرتا، اس کے جو عیوب ہیں، ایک بات عیوب سے مراد دیکھیں، جب ایک انسان دو انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں نکاح کا اور ایک رشتہ قائم کرتے ہیں تو وہ دو مختلف انسان ہوتے ہیں، دو مختلف پرسنالٹیز ہوتی ہیں، دو مختلف نظریات، تھاٹ، جسم، دو الگ روحیں ہوتی ہیں۔ جب ان کو اب ایک کمرہ شیئر کرنا ہے، ایک بستر شیئر کرنا ہے، ایک باتھ روم شیئر کرنا ہے، ان کو بہت ساری چیزیں زندگی کے اندر شیئر کرنی ہے، اور ان کا اب ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہے کہ جس ساتھ وہ ساتھ ہے کہ جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں انسان جب پیدا ہوتا ہے برہنہ ہوتا ہے، اس کی ماں اس کو گود میں اٹھاتی ہے، اس کا باپ اس کو گود میں اٹھاتا ہے، پورے خاندان کے لوگ اس کو گود میں اٹھاتے ہیں، اور اس وقت اس کے اندر نہ کوئی شرم کا، کوئی حیا کا مادہ تو نہیں ہوتا، نہ بچے کی کوئی شرم حیا ہوتی ہے، کیونکہ اس کو تو ابھی اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، اور ماں ہی اس کی جو ہے نیپیاں بھی صاف کر رہی ہے، اور ماں کے سامنے برہنہ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن یہی بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو ماں سے بھی کہتا ہے کہ بھائی مجھے پردہ کرنا ہے، ماں بھی کہتی ہے کہ پردہ کرو۔ اب وہ بالغ بچہ ماں کے سامنے بے لباس ہو کر آ جائے تو ماں اس بات کو پسند کرے گی؟ کبھی نہیں پسند کرے گی، وہ کہے گی بے شرم لباس پہن۔ تو وہ یہ کہے کہ جی اماں آپ کے سامنے کیا پردہ، میں تو آپ کے ساتھ، آپ سے تو پیدا ہوا، آپ ہی نے تو مجھے اپنی گود میں بڑا کیا ہے، آپ ہی نے تو میری نیپیاں صاف کی ہے، تو آپ کے ساتھ کیا پاؤ گے؟ کہ نہیں 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 نہیں، اس وقت تم جو تھے وہ بچے تھے، تمہارا ایک وہ دور مختلف تھا، شعور اور حیا اور پردہ اس وقت نہیں، لیکن اب تم ایک نوجوان ہو، ایک تم بچی ہو، بڑی بچی جو ہے باپ کے سامنے ایسے آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی نا۔ تو لہذا اب دیکھیں، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ بے لباس ہو سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے۔ اب جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہو سکتے ہیں تو اب اللہ کہتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ اب تم دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بننا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی تم جو ہے وہ مرد کو یہ ایک اجازت ہو کہ وہ اپنی بیوی کی باتیں کرتا پھرے، چاہے وہ اپنی ماں سے بھی نہیں کر سکتا اپنی بیوی کی کوئی بات، کہ بھئی کہ اس کے کوئی جسم سے متعلق اور کسی دوست سے، کسی سے اپنے جو پرائیویٹ میٹرز ہیں، اپنی جو پرائیویٹ لائف ہے، آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے، اس کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ کہ آپ جو ہے دوستوں سے ڈسکس کر رہے ہیں، یا عورت جو ہے وہ اپنی سہیلیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے ڈسکس کر رہی ہے اور شوہر کے بارے میں باتیں کر رہی ہے، بتا رہی ہے، تو یہ کیوں؟ اگر وہ ایسا کر رہی ہے تو وہ پھر وہ لباس ہونے کا، بیوی ہونے کا حق نہیں ادا کر رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس رشتے کو سمجھ ہی نہیں سکی۔ تو ایک بات، پہلی بات یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہونے چاہیے۔ جس طریقے سے لباس پردہ پوشی کرتا ہے، جسم کو چھپاتا ہے، اس طریقے سے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جو معاملات ہیں ان کو دوسروں لوگوں سے چھپانا ہے، تو پھر ہی وہ مقصد پورا ہوگا۔ پہلی بات۔ دوسری بات کیا، لباس کیا کرتا ہے؟ لباس جو ہے وہ خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا باعث ہوں۔ شوہر جو ہے وہ اس کو پراؤڈ ہو، وہ فخر کرے خاندان میں، اپنی بہنوں، عزیز و قارب میں، رشتہ داروں میں، کہ دیکھو ماشاءاللہ اپنی بیوی کے لیے باعث عزت ہو، اور وہ بیوی جو ہے وہ بیوی کے خاندان میں وہ فخر سے پیش آئے کہ دیکھو یہ میرا شوہر ہے، اور خوبصورتی کا باعث ہو، دونوں ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا باعث ہوں۔ کہا جائے کہ ماشاءاللہ کتنا بیوٹیفل کپل ہے، کتنا خوبصورت کپل ہے، اور یہ دیکھو دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اور جیسے مرد چاہتا ہے نا کہ اس کی بیوی سنوری رہے اور تیار رہے اور خوش لباس رہے اور زیور پہنا ہوا ہو اور چہرے پہ مسکراہٹ ہو، تو اس طرح عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا میاں بھی خوش لباس ہو، اس کے جسم سے بھی خوشبو آتی ہو، وہ بھی اس کا چہرے پہ بھی مسکراہٹ ہو۔ میں آپ سے گزارش کروں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ رشتہ بھیجا تو اس خاتون نے رشتے سے انکار کر دیا، تو پوچھا کہ بھائی عمر اتنی بڑی شخصیت
اور تم نے جو ہے رشتے سے انکار کر دیا. تو کہا کہ اس لیے کہ عمر کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ہر وقت ایک خاص قسم کی پریشانی ہوتی ہے، اور اس پریشانی کی وجہ سے ان کے چہرے پہ جو ہے وہ جھریاں پڑ جاتی ہیں. تو حضرت عمر سے جب پوچھا گیا تو عمر نے کہا کہ بھائی بالکل آخرت کے خوف سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے. تو اب کیا اچھا پوائنٹ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس کو جو ہے ایک عورت کو حق ہے کہ وہ تو بھائی کسی سے بھی رشتے کا انکار کر سکتی ہے، اس کو کوئی بائی فورس تو شادی نہیں کرا سکتا نا. تو ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا سبب ہونا چاہیے میاں کو. دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ لباس التقویٰ ایک دوسرے کے لیے باعث تقوی کے حصول کا ذریعہ ہونا چاہیے، کہ مرد جو ہے وہ بیوی کے ہوتے ہوئے کسی گناہ کے کام میں نہ پڑے، وہ زناکاری نہ کرے، وہ دوسری عورتوں کے پیچھے نہ جائے، اور اس کی نگاہ کے اندر جو شرم ہونی چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے. یعنی بیوی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ایسا رکھے کہ اس کو ضرورت ہی پیش نہ آئے. دیکھیں جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، جب آپ نے اچھا کھانا کھایا ہوا ہو، آپ کھانا کھا لیتے ہیں، اچھا کھانا کھا لیں اور آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو، کوئی آپ کے سامنے کھانا رکھے، کتنا ہی لذیذ کھانا ہو، خوشبودار کھانا ہو، آپ اس کو پسند کریں گے؟ آپ بولیں گے نہیں یار میں نے کھا لیا، بس مجھے حاجت نہیں ہے. تھوڑا نہیں یار میں نے نہیں کھانا، کیونکہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. جب ایک مرد کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو وہ کیوں پھر اگر وہ شریف شخص ہوگا، متقی شخص ہوگا، وہ دوسرا نہیں کہ کوئی خراب آدمی، تو وہ کہتے ہیں نا اس کو تو وہ پاگل کتے کی طرح ہوتا ہے، اس کو تو جتنا آپ پانی پلائیں تو پھر بھی اس کی زبان رال ٹپک رہی ہوتی ہے، اور نہیں پلائیں پھر بھی ٹپک رہی ہوتی ہے، وہ ہر وقت زبان نکال کے جو ہے وہ اس کی زبان ہانک ہی رہا ہوتا ہے. تو وہ بات الگ ہے. لیکن جو نارمل جو انسان ہوگا وہ اگر شادی شدہ ہوگا تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہوگا، اور اس کی بیوی سبب بنے گی گناہوں سے بچانے کے لیے. اسی طرح سے شوہر جو ہے سبب بنے گا بیوی کو گناہوں سے بچانے کے لیے. تو لباس التقویٰ دونوں ایک دوسرے کے لیے تقوی کے سبب بھی بنے، متقی بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کریں. تو لہذا ناظرین یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور بیان کیا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.